کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کیا جائے. لیکن اگر کوئی بوڑھا مسلمان 70 سال کا 60 سال کا بوڑھا اپنی سفید داڑھی کو کالے خضاب سے کالا کر رہا ہے، اپنے بڑھاپے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے بوڑھے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان قوم یکذبون بالسواد. آخری زمانے میں قیامت کے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے سفید داڑھی کو اور سفید بال کو کالے رنگ سے ڈائی کریں گے، اپنی داڑھی اور سر کے بال کو کالے رنگ سے وہ ڈائی کریں گے کحواس للحمام، کبوتر کے سینے کی طرح. جیسے کبوتر کا جو سینہ ہوتا ہے وہ سینے کے پاس کا حصہ کالا اور باقی سفید ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے. اس بوڑھے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اپنے سفید بالوں کو کالے رنگ سے ڈائی کرتا ہے لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو کے لیے پاس آتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، اگر چہرے اور سر کے بال اگر جو ہے وہ سفید ہو بھی رہے ہیں، آپ مہندی لگا سکتے ہیں، آپ مہندی کے جیسا کلر لگا سکتے ہیں، لیکن بلیک کلر لگانا، کالا کلر لگانا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے اور اس کو جنت میں نہ جانے کی نشانی قرار دیا ہے. یہ چند باتیں تھی جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں. میں نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو، مگر اتنا میں جانتا ہوں آپ جو بھی دان دیں گے، جو بھی چندہ اور تعاون مدرسے کے لیے کریں گے، انشاءاللہ اس کا اجر، اس کا ثواب آپ آخرت میں پائیں گے، اور دنیا میں بھی آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، بہت ساری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے ہمیں اور آپ کو بچاتا ہے. میں آپ سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آپ اس جلسے میں جو بھی ممکن ہو، جو بھی پاسبل ہو، اس مدرسے کو تعاون کریں، چندہ دیں، دان دیں، اور یہ کام کر کے ہی آپ یہاں سے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جنہوں نے آج اس مدرسے کو تعاون دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے. اور جو بھائی ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اس کار خیر میں حصہ نہیں لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کو کامیابی کا معیار مانتے ہیں. کسی کی نظر میں کامیابی دولت کا حصول ہے، ڈھیر سارا پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، میں کامیاب بن جاؤں. کسی کی نظر میں کامیابی پاور اور کرسی ہے. کوئی ایم ایل اے بننے کے لیے، کوئی ایم پی بننے کے لیے، کوئی چیف منسٹر بننے کے لیے، کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے ہر طریقے کے حربے آزماتا ہے تاکہ میرے پاس پاور آ جائے، میرے پاس کرسی آ جائے. اس کی نظر میں کرسی اور پاور ہی کامیابی ہے. کسی کی نظر میں کامیابی جسمانی طاقت ہے، مہینے کا ایک بڑا ٹائم وہ اپنے جسم کے اوپر خرچ کرتا ہے. کتنے نوجوان ہیں وہ جم جاتے ہیں، بڑا مینٹین کر کے رکھنے اپنی باڈی کو. میرے مسلز کتنے ہیں، میرے بائسپس کتنے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں چربی نکل رہی ہے میرے پیٹ میں، اور میرا وزن کتنا ہے. ہر چیز کو بہت کیئر کرتے ہیں، جسم کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں ایک اچھا جسم کا ہونا اور ایک طاقتور جسم کا ہونا یہ کامیابی. کسی کی نظر میں کامیابی دنیا میں نام کما لینا ہے، میں فیمس ہو جاؤں، اخباروں میں میرا نام آئے، ٹی وی پر میرا انٹرویو ہو، 4 لوگ مجھے جانیں، جہاں جاؤں کیمرہ لے کر کے لوگ میرے پیچھے لگ جائیں. کسی کی نظر میں یہ گلیمر، یہ شہرت، یہ اپنے آپ کو پرسدھ کر لینا اور فیمس کر لینا، یہی کامیابی. سوال یہ ہے کہ ہمارے خالق کی نظر میں، ہمارے رب کی نظر میں، ہمارے مالک کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کامیابی کیا ہے. فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. میرے بندو، تم نے نہ جانے کس کس چیز کو کامیابی سمجھ کے رکھا ہے.
میرے بندو میری نظر میں کامیابی تمہاری دولت کا حصول نہیں ہے. دولت کامیابی کی ضمانت ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، مگر خزانوں کے ساتھ دبا دیا گیا، دفن کر دیا گیا. اگر کرسی اور پاور یہ تمہاری نظر میں کامیابی کی دلیل ہے تو فرعون بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن پانی میں ڈوبا ڈوبا کر کے ہم نے اس کو مار دیا. اگر دنیا میں طاقت کا ہونا اور جسم کا مضبوط ہونا اگر یہ کامیابی کی ضمانت اور کامیابی کی نشانی ہے، قوم عاد اور قوم سمود تو بڑے لمبے ترنگے ہوا کرتے تھے، بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، بڑے بہادر ہوا کرتے تھے. ہم نے ان کو ایسی موت دی، ہم نے ایسا عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا کہ وہ کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح پھینک دیے گئے. میرے بندو کامیابی یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب فیصلہ کیا جائے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ کر دیا جائے تمہیں جنت میں ڈال دیا گیا، تمہیں جہنم سے بچا لیا گیا. جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے. باقی یہ ساری کی ساری دنیا یہ صرف مایا جال ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کا اتہاس ہے، اس دنیا کی تاریخ ہے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی. اس دنیا نے ہمیشہ بے وفائی کی ہے. کس کے ساتھ دنیا نے وفا کی؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے دنیا ہمیشہ میرے کام آئے؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. انسان جتنا بھی نام کما لے، جتنی بھی دولت کما لے، جتنی بھی پراپرٹی بنا لے، جتنی بھی کرسی اور اقتدار حاصل کر لے، ایک دن مرتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کر کے 2 گز زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے بچا جائے. مدرسے میں امتحان ہوتا ہے، امتحان میں مارک شیٹ ملتی ہے، رزلٹ ملتا ہے. اسٹوڈنٹ نے کس سبجیکٹ میں کتنے نمبرات حاصل کیے ہیں مارک شیٹ پر بتا دیا جاتا ہے. کتنے % اس کو نمبر ملے ہیں سب اس پر شو کر دیا جاتا ہے. جو طالب علم فیل ہے اس مارک شیٹ پر اس رزلٹ پر لکھ دیا جاتا ہے یہ فیل ہے. اگر 100 نمبر کا امتحان ہے تو 33% کم سے کم نمبر اس کا ہونا چاہیے، اس سے اوپر ہونا چاہیے. اگر اس سے کم ہے یہ مانا جاتا ہے اسٹوڈنٹ فیل. سوال یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اللہ کا بھی تو امتحان ہونے والا ہے. وہ تو دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے ہم مدرسے میں دیکھتے ہیں، اسکول میں دیکھتے ہیں جو بچہ، جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹ سال بھر پڑھائی نہیں کرتا ہے، امتحان کا ٹائم آتا ہے تو وہ بھی پڑھنے لگتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے اگر میں نے امتحان کے موقع پر بھی پڑھائی نہیں کی میں فیل ہو جاؤں گا، میرا سال برباد ہو جائے گا، میرے ماں باپ مجھ پر بہت غصہ ہوں گے، میرے اساتذہ بہت غصہ ہوں گے. اپنا سال بچانے کے لیے وہ اسٹوڈنٹ سال بھر پڑھائی کرے یا نہ کرے امتحان کے موقع پر وہ محنت کرتا ہے. مگر میرے پیارے ساتھیوں انسان کتنے بڑے نادان ہیں. کائنات کا سب سے بڑا امتحان جو ہم سب کو دینا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اس امتحان کا ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے. اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. میرے بندو تم کتنے بڑے نادان ہو، تم کتنے بڑے بے وقوف ہو، تم کتنے بڑے لاپرواہ ہو. تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے. ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہو، پھر بھی تمہیں اس حساب کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. تم غافل پڑے ہوئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں. تم اپنا منہ موڑے ہوئے ہو. تم کتنے بڑے نادان ہو. وہ امتحان قیامت کے دن ہمیں دے رہا ہے. اس امتحان میں فیل کون ہوگا اور پاس کون ہوگا یہ پتہ کیسے چلے گا؟ میرے اس کی نشانی کیا ہوگی یہ کیسے پتہ چلے گا یہ فیل ہو گیا یہ پاس ہو گیا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب قرآن میں دے دیا.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کے سیدھے ہاتھ میں، اس کے رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ دنیا والوں سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، او لوگو یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا، مجھے معلوم تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی، میرا پریشرم व्यर्थ نہیں جائے گا۔ میں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، بڑے امتحانات دیے تھے۔ جب دنیا والے بدکاری میں ڈوبے ہوئے تھے میں نے اپنی جوانی کو بچا کے رکھا تھا۔ جب فجر کی نماز کے ٹائم دنیا والے سوئے رہتے تھے میں اپنی نیند کو قربان کر کے حی علی الصلاۃ کی آواز پر اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر مسجد میں جایا کرتا تھا۔ جب دنیا والے بے حیائی اور بے پردگی میں پڑے ہوئے تھے، مسلمان عورت کہے گی، مسلمان لڑکی کہے گی اے اللہ میں نے اپنی شرم و حیا کو بچا کے رکھا، میں نے اپنی لاج کو بچا کے رکھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ دنیا میں بیچارہ ایمان والا ایسا بھی ہوتا ہے جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، غریب رہتا ہے، ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، لیکن آج اللہ کہتا ہے وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، میرے بندے آج تجھے بڑی بہترین زندگی ملے گی، تجھے لگزری لائف ملے گی، تجھے بہترین مکان ملے گا، تجھے تمام نعمتیں کھانے پینے کو ملے گی۔ تو دنیا میں ہمیں راضی کرنے کے لیے تو نے بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیا، لیکن میرے بندے آج تیرے کھانے پینے کے دن ہیں۔ فرمایا فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، جنت میں جو پیڑ ہوں گے، جو پھلوں کے درخت ہوں گے، اس پیڑ سے پھل کو توڑنے کے لیے اسے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جب جس پھل کو کھانے کی وہ تمنا کرے گا، وہ آرزو کرے گا، وہ پھل اس کی گود میں آ جائے گا، وہ پھل اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، میرے بندو آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں، تمہارے موج کرنے کے دن ہیں، تم نے دنیا میں ہم کو راضی کیا تھا، تم نے دنیا میں نیک عمل کیا تھا، آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں۔ یہ ہو گیا پاس، اب جو فیل ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اے کاش میرا حساب و کتاب مجھے پتہ نہ چلتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، کاش کہ مجھے اپنا حساب و کتاب پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال آج میرے کوئی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا پاور، میری لال بتی والی گاڑی، میری تمام حکومت، میری کرسی آج سب ہلاک ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا خذوہ فغلوا، فرشتوں اس ظالم کو پکڑ لو، اس کو زنجیروں میں باندھ دو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جہنم میں ڈال دو، جکڑ کر کے ڈال دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ تو جنت یہ کامیاب لوگوں کو ملے گی اور جہنم یہ ناکام لوگوں کو ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو کامیاب ہونا ہے وہ جنت کے لیے کوشش کرے، اور جس کو کامیابی نہیں چاہیے وہ جہنم میں جانے کی کوشش کرے۔ اچھا جہنم کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا،
یہ جہنم کیسی ہوگی؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اگر دکھ، تکلیف، پریشانی اور اذیت کسی چیز کا نام ہے تو وہ اپنی چرم سیما پر، اپنی انتہا پر، اپنے ایکسٹریم لیول پر اگر کہیں ہوگی تو جہنم۔ دنیا میں ایک انسان جتنا بھی پریشان ہو جائے، جہنم کی پریشانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ جہنم کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بہت عیش و آرام سے زندگی گزاری تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی، ارب پتی گھر میں رہتا تھا، ہمیشہ اے سی میں سوتا تھا، ہمیشہ بہترین مکان میں رہا کرتا تھا، جو کپڑا پسند آیا خرید لیا، جو جوتا پسند آیا خرید لیا، اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی تکلیف تھی، بڑی بہترین زندگی گزار کے آیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کو ایک پل کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں، ہم لوگ تو بنارس کے ہیں، ہمارے یہاں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے کا جب اس میں جو دھاگا ہوتا ہے نا، دھاگا، تو اس دھاگے کو کلر کرنے کے لیے ایک بہت بڑے بھگونے میں اور برتن میں پانی گرم کیا جاتا ہے، اور پانی گرم کرنے کے بعد اور کھولانے کے بعد اس جو بانا ہوتا ہے، جو دھاگا ہوتا ہے، اس کو اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں کلر ڈالا جاتا ہے، تب اس دھاگے کا کلر چینج ہوتا ہے، تو اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ صبغ بولتے ہیں۔ تو دھاگے کو رنگین کرنے کے لیے، کپڑے کو رنگین کرنے کے لیے جو رنگنے والا رنگریز ہوتا ہے وہ ایک بار اندر ڈالتا ہے پھر نکالتا ہے، وہ زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھتا کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ کلر زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ بڑا بہترین ہے۔ آپ نے فرمایا فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ ڈال کر کے فوراً نکال دے گا، ایک پل کے لیے ڈالے گا، ایک لمحے کے لیے ڈالے گا، ایک ہلکے سے سیکنڈ کے لیے اور سیکنڈ کے بھی ایک حصے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور جہنم سے نکالے گا، اور اللہ پوچھے گا هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط، اے میرے بندے یہ بتا کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی عیش و آرام دیکھا ہے؟ کبھی کیا تو نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی دنیا میں بھلائی دیکھی ہے؟ جو انسان ساری زندگی عیش و آرام سے رہ کر کے آیا تھا، ساری زندگی بہترین طریقے سے گزار کے آیا تھا، ایک پل جہنم میں جانے کے بعد جواب دے گا ما رأيت خيرا قط ما رأيت خيرا قط، اے اللہ میں نے زندگی میں ہمیشہ دکھ دیکھا ہے، ہمیشہ تکلیف دیکھی ہے، ہمیشہ پریشانی دیکھی ہے، میں نے دنیا میں کبھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی ہے۔ یہ ہوگی جہنم۔ اچھا، جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، جہنم کے اندر بھی فیلنگ ہے، جہنم بولتی ہے، جہنم بات کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جہنم قیامت کے دن بولے گی حل امتلا، اللہ پوچھے گا کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ حل امتلاتی، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم آواز دے گی حل من مزید، اے اللہ میں بھری نہیں ہوں، اور بھی گنجائش میرے اندر ہے، اور بھی اسپیس میرے اندر ہے، اگر اور تیرے نافرمان اور گنہگار بندے اگر باقی ہو تو اے اللہ تو ان کو بھی بھیج دے۔ جہنم بات کرتی ہے، جہنم بولتی ہے۔ اچھا، جہنم پرتیکشا کر رہی، انتظار کر رہی۔ اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، انتظار میں بیٹھی ہے، پرتیکشا کر رہی ہے، ویٹنگ کر رہی ہے، کس کا؟ للطاغین مآبا، جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں۔ لابثین فیہا احقابا، اور جہنم کے اندر جو جائے گا وہ بہت لمبے پیریڈ تک اس میں رہے گا، اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے تو ہمیشہ رہے گا، اگر مسلمان ہے اور گنہگار ہے اپنے گناہ کی سزا جھیل کر کے نکلے گا۔ لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک رہے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جب گرمی لگتی ہے تو انسان سب سے پہلے ٹھنڈک تلاش کرتا ہے۔ آپ دھوپ میں نکلتے ہیں نا تو آپ ایسی جگہ تلاش کرتے جہاں آپ کو سایہ ملے،
جب کڑی دھوپ نکلی ہو اور آپ گھر کے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے سر کے اوپر گمچھا اور اپنے سر کے اوپر چادر اور رومال لگا لیتے کہ مجھے دھوپ نہ لگے۔ جہنمیوں کو جب جہنم کی آگ ان کو گرمائے گی اور جہنم کی آگ سے ان کو تکلیف ہوگی تو ان کو ٹھنڈک چاہیے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ان کو جہنم میں نہ تو ٹھنڈک ملے گی اور جب پیاس لگے گی نہ تو ان کو پانی ملے گا، الا حمیما وغساقا، جب انہیں پیاس لگے گی اللہ کھولتا ہوا پانی ان کو دے گا اور پیپ اور مواد ان کو دیا جائے گا، یہی ان کا کھانا ہوگا، یہی ان کا پانی ہوگا، نہ ان کو ٹھنڈک ملے گی نہ ان کے حلق کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی ملے گا۔ جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی، آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم، اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، فہو ینتہی الآن الی قارئھا، جو جہنم میں جو پتھر 70 سال پہلے گرایا گیا تھا 70 سال کے بعد آج وہ اس کی تہ تک گیا ہے، آج اس کی گہرائی تک گیا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے، جہنم کی آگ کیسی ہو؟ دنیا کی آگ تو ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، بھوپال میں بہت بڑا کانڈ ہوا تھا، گیس کانڈ، لوگ جل کے مر گئے تھے، گیس کے اثر سے ان کی باڈی جو ہے وہ بالکل ایسی ہوگی جیسے کوئی آگ میں جل گیا ہو۔ آج بھی دنیا میں کہیں آگ لگتی ہے، کوئی جل کے مر جائے، ہم اس کی ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں، پوری چمڑی جل جاتی ہے، تو کمزور دل اور دماغ کا آدمی جلے ہوئے آدمی کی لاش نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کی لاش، دنیا میں انسان اگر آگ میں جل جائے ہم اس کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہ جلے گی، جہنم کی آگ ڈیزل سے نہ جلے گی، جہنم کی آگ کیروسین سے نہ جلے گی، جہنم کی آگ کوئلے سے نہ جلے گی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ نارمل پتھر سے نہیں جلے گی، ایک اسپیشل پتھر آتا ہے جس کو گندھک کا پتھر بولتے ہیں۔ گندھک کا پتھر کیسا ہوتا ہے؟ اس میں آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے۔ جہنم کی آگ انسانوں سے چلے گی اور گندھک کے پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جہنم کے جو نگرانی کرنے والے فرشتے ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے ٹائٹ ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ رشوت لینے والے نہیں ہوں گے، وہ کچھ لے دے کر کے بات ختم کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ویسی مخلوق ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دے دیا اس حکم سے وہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہوگی جہنم۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، دنیا کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے۔ اور سنیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اے لوگو تم دنیا میں جو آگ جلاتے ہو، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے اگر 70 حصے کر دیے جائیں تو 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کانت لکافیتن، ارے جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی تھی، اے اللہ کے نبی یہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا انہا فضلت علیہا ب69 جزءا، جہنم کی آگ
دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ، یہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اور جب جہنم کی آگ میں کسی کو جلائے گا اللہ تعالیٰ، تو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آدمی جل گیا، مر گیا، کام ختم۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک بار ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی، ان کے بدن کی کھال جل جائے گی، ہم ان کے بدن کے اوپر دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ بار بار اس آگ میں جلنے کی تکلیف کو محسوس کریں۔ انہوں نے بار بار اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے بار بار گناہ کیا تھا، انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کیا تھا۔ ہم جہنم میں بار بار ان کو تڑپائیں گے، بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ یہ ہوگی جہنم۔ جہنمیوں کو بھوک لگے گی۔ کیا جہنم میں کوئی پھل ملے گا، کوئی فروٹ ملے گا؟ ہاں ملے گا، ایک اسپیشل پھل ملے گا جہنمی میں۔ یہ پھل کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں پیدا ہوتا۔ یہ پھل دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوتا، یہ پھل نکلے گا تو جہنم میں نکلے گا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم نام کا ایک پھل ہوگا جو جہنم کے اندر نکلتا ہے۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، جو دیکھنے میں اتنا بھیانک ہوگا کہ دیکھ کر کے ایسا لگے گا جیسے شیطانوں کا سر ہے، اور اس کو جب جہنمی کھائیں گے وہ ان کے حلق میں جا کر کے آگ کی طرح جلے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمیوں کو اسی زقوم کے درخت کو کھلایا جائے گا، اسی کے پھل کو وہ کھائیں گے، اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اور وہ کڑوا کسیلا، وہ ان کے حلق میں گرم کرنے والا پھل جب وہ کھائیں گے اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ پانی کیسا ہوگا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ وہ پیپ اور مواد ہمارے بدن میں کہیں اگر زخم ہو جائے اور پیپ آ جائے، مواد آ جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب تک وہ مواد ہمارے بدن سے نکل نہ جائے ہمیں چین نہیں ملتا ہے۔ وہ اتنا گھناؤنا ہوتا ہے، وہ اتنا بدبودار ہوتا ہے، وہ اتنا گندا ہوتا ہے، ہم اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جہنمیوں کو وہ پیپ و مواد پلایا جائے گا، وہ پیاس کے مارے تڑپ رہے ہوں گے، یتجرعہ ولا یکاد یصیغہ، اتنی زیادہ پیاس لگی ہوگی کہ وہ پیپ اور مواد وہ تھوڑا کر کے اپنے حلق کے نیچے اتاریں گے، لیکن اپنے اتنا کڑوا ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا، اس کو حلق کے نیچے اتار بھی نہیں پائیں گے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت جہنمیوں کے پاس ہر طرف سے آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر جہنمی مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی جہنم۔ دنیا میں مجرم کو عمر پھانسی کی سزا ہوگی، مر گیا مجرم۔ جہنم میں پھانسی کی سزا نہیں ہے، جہنم میں موت نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کو ایک دمبا کی شکل، ایک میڑھا کی شکل میں لایا جائے گا اور آواز دی جائے گی، اے جنتیوں پہچان لو اس کو، یہ موت ہے۔ اے جہنمیوں پہچان لو اس کو، یہ موت ہے۔ وَيُذْبَحُ، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کے گلے پر چھری پھیر دی جائے گی، موت کو موت آ جائے گی، موت ختم۔ اس کے بعد آواز دی جائے گی، یا اہل الجنت خلود لا موت، اے جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ یا اہل النار خلود لا موت، اے جہنمیوں اب جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ یعنی یہ سوچیے میرے بھائی، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے نا، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار موت آ جائے تو سکون مل جائے۔ جہنمیوں کو وہ سکون بھی نہیں ملے گا، موت نہیں آئے گی۔
قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنمی جب اللہ کے عذاب سے پریشان ہو جائیں گے تو جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک۔ یہ یاد کر لیجیے، جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جہنمی کہیں گے کہ اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا فیصلہ کر دے۔ قال انکم ماکثون، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں بتا دو، ان جہنمیوں کو بتا دو تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہوگی جہنم، کھانا یہ ہوگا، پانی یہ ہوگا۔ دنیا کی جیل میں ہم دیکھتے ہیں، جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کا کپڑا الگ ہوتا ہے۔ جہنم بھی تو ایک جیل ہے اللہ تعالیٰ کی، جہنم کے قیدیوں کی سزا کیا، ان کا کپڑا کیسا ہوگا، ان کی ڈریس کیسی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کافروں کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اے اللہ، ہم نے کاٹن کے کپڑے دیکھے، ہم نے سوتی کپڑے دیکھے، ہم نے اون کے کپڑے دیکھے، ہم نے آج تک آگ کا کپڑا نہ دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جہنم بڑی عجیب و غریب جگہ ہوگی۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ہم جہنمیوں کو آگ کا کپڑا پہنائیں گے۔ اللہ، آگ کا کپڑا۔ اچھا بچھونا کیسا ہوگا؟ بھئی دنیا کی جیل میں کچھ نہ کچھ تو بچھانے کے لیے ہوتا ہے، چٹائی ہی صحیح، دری ہی صحیح، ٹاٹ ہی صحیح۔ جہنم کا بچھونا کیا ہوگا؟ جہنم کا اوڑھنا کیا ہوگا؟ فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنمیوں کو جہنم کی آگ کا بچھونا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کا اوڑھنا دیا جائے گا۔ اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا اور کپڑا بھی آگ کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ جہنم میں کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہوگی۔ آج کتنے پتھر دل ہو گئے ہیں، جہنم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، جہنم کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ، جتنا میں جانتا ہوں اگر اتنا تم جان لو گے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہیں ہنسی آنا بند ہو جائے گی، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آنا بند ہو جائے گی، تم بہت زیادہ رونے لگو گے۔ اگر تم واقعی میں جہنم کو دیکھ لو، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان جاؤ تو تمہاری ہنسی بند ہو جائے گی اور تم بہت زیادہ رونے لگو گے۔ اگر حقیقت میں جہنم کے عذاب کو ہمیں دکھا دیا جائے تو میرے بھائیوں ہماری ہنسی بند ہو جائے، مگر ہائے افسوس، اس جہنم سے بچنے کے لیے آج ہم کیا کریں؟ دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، ہم 20 سال آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں، ارے کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم تو بارڈر کے قریب رہ رہے ہیں، یہاں تو بہت سارے مسئلے ہیں، ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ بنا کہ نہیں بنا، ہمارا فلاں آئی ڈی صحیح ہے کہ نہیں، آدھار صحیح ہے کہ نہیں، ہم تو بڑے اپنے مستقبل کو لے کر کے ہم فکر مند رہتے ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر بھی ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو۔ آج کی تقریر میں میں کچھ ایسے اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ خطرے کی چیزیں ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ خطرے کی چیز ہے تو ہمیں اوائڈ کرنا، ہمیں بچنا ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے، اس لیے کہ جو چیز ہمیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے اس سے بچیں گے تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو آئیے چند چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جاتی ہیں۔ چیزیں تو بہت ساری ہیں، ہم کچھ لمیٹیڈ چیزیں، کچھ سیمت چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے ہیں۔ نمبر 1، جہنم میں لے کر کے جانے والی پہلی چیز، سب سے خطرناک چیز،
جو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مراد مانگنا، یہ شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کر کے آئے گا، جو دنیا میں شرک کر کے میرے پاس آئے گا، ہم اس کو جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ جنت ایسے آدمی کے لیے حرام ہے، ہم نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا کے رکھا ہے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا۔ سب سے خطرناک گناہ شرک ہے میرے پاس۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، بارسوئی کا علاقہ آپ کی کچن سے بہت قریب ہے۔ بارسوئی سے مجھے پاکڑ جانا تھا، ٹرین چھوٹ گئی۔ اچانک آنن فانن ایک ٹیکسی والے سے بات کیا کہ بھائی چلو مجھے پاکڑ لے کے چلو، جمعہ پڑھانا ہے۔ ٹیکسی کا جو مالک تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے چلوں گا۔ اس کا نام غلام مصطفیٰ۔ راستے پر اس نے اپنے کار کے آڈیو سسٹم میں خواجہ صاحب کی قوالیاں مجھ کو سناتا راستے بھر۔ میں نے کہا بھائی لگتا ہے تم خواجہ صاحب کے بڑے پکے فین ہو، بڑے پکے بھکت ہو۔ اس نے کہا میں ہر سال 2 مرتبہ اجمیر جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم بارسوئی میں کیوں رہتے ہو، اجمیر میں تم گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ بولا ہاں دور ہوں اس لیے محبت زیادہ ہے، قریب ہو جاؤں گا تو محبت کم ہے۔ میں نے کہا حج کتنی بار کیا، عمرہ کتنی بار کیا؟ بولا ابھی تک نہیں کیا ہوں، دعا کیجیے اجمیر ہر سال جاتا ہے۔ یہ آج آپ کے بہار کے بہت قریب میں آپ کا علاقہ ہے بارسوئی، وہاں کے ایک مسلمان کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس جیسے کروڑوں مسلمان آج ہمارے ملک میں آپ کو ان کی تمنا اللہ کا گھر دیکھنے کی نہیں ہے، ان کی تمنا اجمیر جانے کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہی ہمارے غریب نواز ہیں اور یہی ہماری بگڑی بناتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شرک ہے اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 نبی بھی اگر شرک کر دیتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کے بھی عمل برباد ہو جاتے۔ اللہ سورہ زمر میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ شرک کرنے والا حج کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، دان خیرات کرتا رہے، اس کی نیکی کا اللہ کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ اور اگر اسی شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کی ہم جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہم میرے پاس۔ اتنا خطرناک گناہ ہے اللہ کا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے نعرہ لگایا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا دامن بھی کسی مشرک کو نصیب نہیں۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت کی صفات کریں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے، مگر کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے اللہ کے رسول سے سفارش نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے اے اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کی آپ شفاعت فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میری حدیثوں کو سیکھنے کے بڑے حریص ہو، تمہارے اندر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کی طرف ہے۔ آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، مگر یہ طرف ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کی طرف ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک صاحب نے بتایا مولوی صاحب ہمارے یہاں کفن کے کپڑے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، عورت کا کفن ہے تو 5 کپڑے، مرد کا کفن ہو تو 3 کپڑے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہوتا چلا ہے۔
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام الجنائز، انہوں نے لکھا ہے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے۔ حدیثوں میں جہاں بھی کفن کا ذکر ہے 3 چادر کا ذکر ہے، جس میں کوئی قمیص نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کے کفن میں بھی 3 کپڑے، آپ کی بیٹیوں کے کفن میں بھی 3 کپڑے، اس لیے عورت کے کفن میں بھی 3 ہی کپڑے ہونے چاہیے۔ علامہ البانی نے یہی فتویٰ لکھا ہے اور یہی دلیل کے اعتبار سے مسئلہ۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسئلے ہیں، کئی جگہوں پر بنگال اور جھارکھنڈ میں 2 اذان ہو رہی ہے جمعہ کے دن، اہل حدیث کی مسجد ہے، جمعہ کے دن 2 اذان ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ 2 اذان کیوں ہو رہی ہے؟ کہا وہ پرانے علماء کا فتویٰ رہا ہے اور اسی پر عمل چلا ہے۔ اگر پرانے علماء کے فتوے پر چلنے کا نام اہل حدیثیت ہے تو میرے بھائی پھر ہمارے حنفی بھائی کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بھی پرانے علماء کے فتوے پر چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو حدیث کو کے آنے کے بعد اور حدیث کو سننے کے بعد اپنا سر جھکا دے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کی نشانی بتائی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کام تو یہ ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ بھئی آمین زور سے بولنا کون سے کمال کی بات ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا کون سے کمال کی بات ہے؟ رفع یدین کرنا کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے ہمیں محبت ہو جائے، اللہ کے رسول کی حدیث سے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تم ہی کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طرف موجود۔ اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کی میں شفاعت کروں گا وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، جو توحید پر زندہ رہے گا اور توحید پر اس کا خاتمہ ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا، میں کسی مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو شرک کرنے والا کان کھول کر کے سن لے، سرکار کا دامن اسے نصیب ہونے والا نہیں۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا دوسرا عمل کفر کرنا۔ شرک الگ ہے، کفر الگ ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اور کفر یہ ہے کہ جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کر دیا جائے۔ کوئی اللہ کو نہ مانے، کوئی رسول کو نہ مانے، کوئی اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، کوئی تقدیر کو نہ مانے، کوئی قیامت کے دن کو نہ مانے، وہ کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہے۔ اگر کافر اپنے کفر کی حالت میں مر گیا تو اللہ کہتا ہوں اس کی توبہ قبول نہیں کرے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، میرے بندو ہم ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو کفر کی حالت میں مر جائے، جس کا خاتمہ کافر کی حالت میں ہو جائے، ہم اس کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ تو کفر اگر کوئی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی شریعت کا، اس کی کتاب کا اور دین کا مذاق اڑانے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی جوک آیا ان کے واٹس ایپ پر، جہنم کے اوپر جوک ہے، جنت کے اوپر جوک ہے، اس جوک کو فارورڈ کر دیں۔ کان کھول کر کے سن لو، جنت کوئی مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے والا کان کھول کر کے سن لے، یہ چیز اتنی خطرناک ہے آپ کو ایمان سے خارج کر سکتے۔ نبی کے دور میں کچھ منافق لوگ تھے، انہوں نے مذاق اڑایا اللہ کا،
مذاق اڑایا رسول کا، اللہ نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، خبردار اپنے مذاق اڑانے کا کوئی بہانہ پیش نہ کرو، کوئی عذر پیش نہ کرو۔ تم نے جب اللہ کا مذاق اڑایا، تم نے نبی کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تو تم کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، تم ایمان سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ اور اس کے نبی کا مذاق اڑانا یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اور آگے بڑھی، سود کھانا، بیاج کھانا، یہ بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ ان 7 گناہوں میں آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کا کھانا، سود اور بیاج کا کھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اور ہلاک کرنے والا اور جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ شیخ صاحب، بینک میں اکاؤنٹ تو ہم سب نے کھولا ہے، اور بینک میں ہر 4 مہینے پہ 3 مہینے پہ بینک کی پاس بک پہ لکھا رہتا ہے 1000 روپے پہ اتنا انٹرسٹ آپ کو ملا، 1 لاکھ میں اتنا انٹرسٹ ملا۔ انٹرسٹ تو مل رہا ہے، بیاج تو مل رہا ہے، اس کا کیا کریں؟ کچھ علماء نے فتویٰ دیا بینک کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا بیاج کا، اس سے لیٹرین بنوا لو، اس سے راستہ بنوا لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ بھائی لیٹرین بھی تو ہماری ضرورت کی چیز ہے، راستہ بھی تو ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ جب بیاج کا پیسہ حرام ہے ہم اس سے راستہ نہیں بنوا سکتے، اس سے لیٹرین نہیں بنوا سکتے۔ کچھ علماء نے کہا اس پیسے کو چھوڑ دو اکاؤنٹ میں، ہم نے 1 لاکھ جمع کیا، ہمارا 1 لاکھ روپیہ، ہمارا جو مول دھن ہے، جو اصل رقم ہے وہ ہمارا ہے، باقی جو انٹرسٹ آ رہا ہے آنے دو، وہ ہمارا پیسہ ہے نہیں تو ہم اس کے بارے میں سوچیں ہی کیوں۔ مگر یہ چیز اتنی آسان تو نہیں ہے۔ ہم نے بینک میں 1 لاکھ جمع کیا، 1 سال کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں 1,05,000 ہے، ہم آپ موت لے کہ بھائی 5,000 ہمارا نہیں ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے پیسہ، ہم جب چاہے تب نکال سکتے ہیں، تو ہم یہ کہہ کر کے چھوڑ نہیں سکتے وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اگر ہم بینک میں چھوڑے رہیں گے تو بینک اس سے اور پیسہ کمائے گا، بینک تو استعمال کر رہا ہے، بینک اس پر اور لوگوں کو لون دے رہا ہے، بیاج کما رہا ہے، تو ہمارے پیسے سے بیاج کما رہا ہے، تو اس پیسے کا ہم کیا کریں؟ اس بارے میں جو مناسب فتویٰ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کو ہم نکالیں، اپنے یوز میں نہیں لائیں، ہمارے لیے حرام ہے وہ پیسہ۔ بیاج کا پیسہ حرام ہے، مدرسے میں نہیں دیں گے حرام ہے، مسجد میں نہیں دیں گے حرام ہے۔ اس کو کسی غریب، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، دوا علاج کے لیے کسی کو ضرورت ہے، کوئی بے قصور جیل میں سڑ رہا ہے، اس کے کیس کے لیے ضرورت ہے، وہاں ہم وہ پیسہ دیں۔ اب اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہے جب بیاج کا پیسہ ہے ہم نہیں استعمال کر سکتے، اس کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ تو بھائی میں بتا رہا ہوں کیسے جائز ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتا ہے، اس غریب آدمی نے عبدالغفار صاحب کو دعوت دی کہ مولانا میرے گھر پہ آپ کی ایک دن دعوت ہے۔ وہ غریب آدمی ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، اس نے دعوت دی، یہ اس نے مجھے کوئی تحفہ دیا، وہ تحفہ میرے لیے جائز کہ ناجائز؟ جائز ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، میرے لیے زکوٰۃ ہے۔ ملکیت چینج ہو گئی تو اب وہ حکم نہیں رہا، اس کے لیے وہ زکوٰۃ تھی، میرے لیے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بیاج کی رقم ہمارے لیے بیاج تھی، ہم نے بطور مدد اس کو دے دیا، اس کے لیے استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ مگر ہاں یہاں یہ بات یاد رہے، اس کے اوپر کوئی ثواب کی امید نہیں رکھنا چاہیے، اس پر نہ کوئی ثواب ملے گا، بس مقصد یہ کہ وہ پیسہ ویسٹ نہ ہو، وہ پیسہ ضائع نہ ہو، پیسہ استعمال ہو۔ تو بیاج کا کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ واکل الربا وموکلہ، بیاج کھانے والے پر اللہ کی لعنت، بیاج کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، وکاتبہ، بیاج کی گواہی لکھنے والے پر، وشاہدہ، اور بیاج کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا سب برابر، بیاج کا لینے دینے والا دونوں برابر ہیں۔ ہمارے یہاں اتنے بے غیرت ہو گئے،
آج کتنے مسلمان ہیں بیاج پر دوسرے مسلمان بھائی کو قرضہ دیتے ہیں، چند پیسے کے لیے، چند ٹکے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو وہ بیاج پر پیسہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اتنا بڑا گناہ ہے یہ بیاج کھانا اور کمانا۔ اللہ نے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر اس کو قرار دیا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک عمل یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا یہ بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے والا حرام خور ہے، اور امام صاحب کا پیسہ کھانے والا ہے۔ مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے آپ کے گاؤں میں؟ اگر آج پوچھا جائے، سروے کیا جائے تو شاید سر شرم سے جھک جائے۔ ابھی کانپور میں، اتر پردیش کے کانپور میں گاؤں میں ایک مسجد کے امام نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا۔ امام صاحب کے کمرے میں لوگ گئے، دروازہ کھولا تو سامنے پنکھے پر امام صاحب کی لاش لٹک رہی تھی۔ پتہ لگایا گیا کہ امام صاحب نے یہ قدم کیوں اٹھائے، وہ تو مولوی تھے، عالم تھے، ان کو کیا پتہ نہیں تھا کہ خودکشی کرنا حرام کام ہے؟ پتہ یہ چلا 5000 روپیہ تنخواہ تھی امام صاحب، اور آج کے دور میں 5000 کیا حیثیت رکھتا ہے میرے بھائی؟ امام صاحب کو اپنا پریوار بھی چلانا تھا، بیچارے بہار کے، جھارکھنڈ کے کہیں رہے ہوں گے، وہ اپنے پریوار کو کیا دیتے رہے ہوں گے، خود کیا کھاتے رہے ہوں گے۔ معاشی تنگی اور آرتھک پریشانیوں کو دیکھ کر کے امام صاحب اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں، اس امام کا خون کیا اس مسجد کے ذمہ داروں کی گردن پہ نہیں جائے گا؟ کل اللہ سوال نہیں کرے گا؟ تیری مسجد کا امام جو 5 ٹائم کی نماز تجھے پڑھاتا تھا، تیری مسجد پر جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، تو اتنا کنگال اور اتنا غریب ہو گیا کہ اپنی مسجد کے امام کو اتنی تنخواہ بھی نہ دے سکا کہ وہ اپنا جیون یاپن کر سکے، اپنے پریوار کا خرچہ چلا سکے۔ میرے بھائیوں، ایک معمولی مزدور، مزدوری کرنے والے مزدور کی بھی کم سے کم روزانہ کی جو اس کی پگار ہوتی ہے، جو اس کا روزانہ کا محنتانہ ہوتا ہے، کم سے کم 400-500 روپیہ ہوتا ہے، اور آج 5-5 ہزار میں، 6-6 ہزار میں مسجدوں میں امامت کروائی جا رہی ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی لوگ کرواتے ہیں۔ پورا گاؤں مسجد میں فجر کی نماز میں نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام صاحب اگر کسی دن فجر کی نماز میں نہیں آئے تو گاؤں کے ہر آدمی کو حق حاصل ہے امام صاحب کی گردن پکڑ کے پوچھے، امام صاحب آپ فجر میں کیوں نہیں آئے، فجر میں کیوں نہیں آئے؟ اتنی خطرناک یہ ڈیوٹی ہے، اور تنخواہ کتنی ہے؟ 5000۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ۔ اور میں نے ایک مرتبہ تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ ہر آدمی چاہتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ رہے، ہر بچہ چاہتا ہے اپنے باپ کے ساتھ رہے، ہر بیوی چاہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہے۔ یہ قوم اس قدر گر چکی ہے، اس نے اپنی مسجدوں کے اماموں کو اور اپنے مدرسے کے ٹیچروں کو ہمیشہ ان کی فیملی سے دور رکھا۔ بڑے بڑے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، جو باہر کے ملکوں سے جہاں زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ آتا ہے، کروڑوں اور اربوں میں آتا ہے، ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے ٹیچروں سے کہہ دیا ہے، صاحب ہمارے یہاں فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں ہے، آپ کے رہنے کا انتظام ہے، فیملی کو نہیں رکھ سکتے۔ بیچارے مولوی صاحب گاؤں سے کافی دور مدرسہ ہے، بیچارے مہینے میں 1 بار 2 بار کبھی گئے بچوں سے ملنے۔ باپ زندہ ہے، بچے باپ کے بغیر پل رہے ہیں، شوہر زندہ ہے، بیوی شوہر کے بغیر رہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم نے اپنے عالموں کو جیتے جی ان کے بچوں کو یتیم بنا دیا، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا دیا، اس قوم کو اللہ کا حساب دینا پڑے گا، تم نے اپنے عالموں پر یہ ظلم کیوں کیا؟ ہر مسجد کے امام کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام ہونا چاہیے، ہر مدرسے کے ٹیچر کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر یتیم کا مال کھانے والا حرام خور ہے اور یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا، اس عالم اور اس مولوی اور اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے قاری اور حافظ کا حق مارنے والا بھی اپنے انجام کی خیر منائے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے۔ اور آگے بڑھیں، یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا،
حرام طریقے سے اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ ریلوے پٹری کے پاس لکھا رہتا ہے دور رہیے، بہت سپر فاسٹ گاڑی جانے والی ہے، ریلوے پٹری سے دور رہیے۔ کہیں کرنٹ اور خطرے کا نشان رہتا ہے تو دور سے لکھا رہتا ہے بڑے بڑے اچھروں میں کہ یہ خطرے کی چیز ہے، اس سے دور رہیے۔ اللہ نے کہا زنا سماج کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا ہی گندا کام اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کہہ دیا صاحب شادی ہوگی تو 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ جہیز کی ڈیمانڈ۔ ابھی ایک صاحب بتانے لگے کٹیہار میں مجھے کہ ایک مولانا صاحب تھے، ان کی شادی کا ٹائم آیا، کسی نے کہا مولانا صاحب آپ تو مولانا ہیں، آپ تو جہیز مت دیجیے۔ بولے اپنی بہن کو میں نے 3 لاکھ روپیہ دیا، میں نے دیا ہے تو لوں کیوں نہ، میں نے دیا ہے تو میں لوں گا بھی۔ یہ سوچ ایک مولانا صاحب کی۔ یہ پورا شیرشاہ آبادی برادری کا علاقہ، یہ پورا سیمانچل کا علاقہ، کتنے غریب باپ ہیں، بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، مزدوری کرتے ہیں، شادی کا ٹائم آتا ہے، لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، باپ زمین جائیداد کا کاغذ گروی رکھ کر کے لون لیتا ہے، بینک سے پیسہ لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، اپنا خون بیچ کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس سماج میں نکاح کو اتنا مشکل کر دیا جائے، اس سماج میں زنا اگر آسان ہو گیا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی نے زنا کو مشکل بنایا تھا، میرے اسلام نے زنا کو مشکل بنایا تھا، اتنا مشکل بنا دیا اگر کنوارا لڑکا زنا کرے، کنواری لڑکی زنا کرے تو قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مردوں کو اور زنا کرنے والی عورتوں کو 100 کوڑے کی سزا دے دو۔ 100 کوڑے کی سزا زانی کو دی جائے گی اگر وہ کنوارا ہے، اور یہ 100 کوڑے کی سزا بھی کسی بند کمرے میں نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پبلک پلیس میں، ساروجنک استھل پر سب کے سامنے دی جائے گی تاکہ دنیا دیکھ لے زانی کی سزا کیا ہے۔ اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، وواہت ہے، آلریڈی اس کی بیوی ہے، آلریڈی اس کا شوہر ہے، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اسلام تو اتنی کٹھور سزا بتاتا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، پھانسی نہیں دی جائے گی، گردن نہیں ماری جائے گی، اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجم کا مطلب پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام میں بڑی خراب یہ سزا ہے، اسلام میں یہ بڑی خراب سزا ہے، اتنی کٹھور سزا نہیں دینی چاہیے۔ مگر مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا جب دلی میں ایک کانڈ ہوا تھا اور چلتی بس میں رات میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تھا، اور پورے بھارت میں میڈیا میں اس وقت بہت وہ معاملہ اچھلا تھا، تو اس وقت راج ٹھاکرے کا بیان آیا تھا کہ ریپ کیس ختم ہو جائیں گے اگر ہم وہ سزا دے دیں تو اسلام دیتا ہے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، سزائے موت دے دی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، بھارت کا قانون اور ہمارا سنویدھان یہ کہتا ہے اگر مرد اور عورت آپس کی سہمتی سے اگر تعلق بناتے ہیں اور آپس کی سہمتی سے اگر زنا کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی اپرادھ نہیں ہے، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ کتنے ہوٹلز ہیں جو الاؤ کرتے ہیں اس طریقے کے جوڑوں کو جو بغیر شادی شدہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہوٹل میں آپ آ سکتے ہیں۔ اس ہندوستانی قانون میں، ہمارے بھارت کے لاء میں یہ کوئی اپرادھ نہیں ہے، مگر اسلام کے لاء میں اور اسلام کے قانون میں اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے اگر وہ بدکاری کرتے ہیں، چاہے وہ آپس کی سہمتی سے ہی کرتے ہو، وہ زنا مانا جائے گا۔ اور یہ زنا اتنا خطرناک گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کے نبی جب ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کی عادت تھی فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے کہتے تھے تم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہو تو تم بیان کرو۔ کبھی صحابہ اپنا خواب بیان کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی اپنا خواب بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور مجھے لے کے گئے اور میں نے مختلف چیزوں کا منظر دیکھا۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ایک تندور ہے اور تندور کے اندر آگ جل رہی ہے، اور میں نے جھانک کے دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں اور ان کے نیچے سے ان کی شرمگاہ
اللہ کی طرف سے آگ کے شعلے ان کی شرمگاہ کے اندر جا رہے ہیں, ان کی باڈی کے اندر جا رہے ہیں, اور وہ چلا رہے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا رک جائیے ابھی ہم بتاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں نے بتایا ہؤلاء الزناة والزوانی, اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد ہیں, یہ زناکار عورت ہیں جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کیا تھا, جنہوں نے اپنی خواہشات کا غلط استعمال کیا تھا. جہنم کے اندر ان کو الگ سے یہ عذاب دیا جائے گا کہ جہنم کی آگ اسی شرمگاہ میں ان کے داخل ہوگی جس شرمگاہ کے ذریعے انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, آج اپنی نوجوان نسل کو اگر زنا اور بدکاری سے بچانا ہے, اللہ کے واسطے نکاح آسان کر دو, نکاح کو آسان کرو. یہ بارات کا سسٹم, یہ جہیز کا سسٹم, یہ برادری واد کی شرط, یہ ساری شرطیں ختم کرو. ایک شرط ہو, لڑکی دیندار ہونی چاہیے, لڑکا دیندار ہونا چاہیے. یہ شرط اگر لگا دی جائے کہ دیندار لڑکی میری ہم شادی کر لیں گے, ہم ایک پیسہ جہیز نہیں لیں گے, یہ لڑکے والے جس دن طے کر لیں, لڑکے کی ماں جس دن طے کر لے, اگر ایک لڑکا اس پورے جلسے میں پورے پروگرام میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان یہ طے کر لے کہ میں اپنی شادی میں جہیز نہیں لوں گا, اس کا باپ طے کر لے, اس کی ماں طے کر لے, ایک پریوار بچ جائے گا, ایک غریب کی بیٹی بچ جائے گی. وہ حرام طریقے سے پیسہ کما کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں, آج ان رسم و رواج نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا. اور مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے, آپ نے فرمایا تھا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہاری لڑکیوں کے لیے اچھے گھر کا اور دیندار لڑکے کا رشتہ مل جائے تو اپنی لڑکی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تم جہیز کے چکر میں پڑو گے, تم برادری واد کے چکر میں پڑو گے, تم اپنے رسم و رواج کے چکر میں پڑو گے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا, اور وہ فتنہ اور فساد آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو زنا یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور گناہ, اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی ذمہ داری دی, پاور دیا, اختیار دیا, اپنے پاور کا اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ گناہ بھی آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ما من عبد یسترقیہ اللہ رعیۃ, جس بندے کو اللہ تعالیٰ, جس بندے کے کندھے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے اور بندہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا ہے, ثم یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ, اور اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. میں جان رہا ہوں رات زیادہ ہو رہی ہے, دھیرے دھیرے اب آپ حضرات کا صبر اور برداشت کا مادہ جواب دے رہا ہے, مگر یہ بڑی اہم باتیں ہیں میرے بھائیوں. میں چاہتا ہوں میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں بیان کروں گا, جہنم میں لے کر کے جانے والی چند چیزیں اور بیان کروں گا, بات ختم کروں گا. یہ جو پوائنٹ میں بیان کروں اس پر تھوڑا سا توجہ کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا جو ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی جائے, اگر آپ نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو جنت حرام ہو جائے. اب ذرا ہم سب غور کریں, ہم میں سے جو لوگ کسی لڑکی کے باپ ہیں, کسی لڑکے کے باپ ہیں, کوئی عورت کسی لڑکی کی ماں ہے, ظاہر ہے ماں کا ہونا یہ بھی ذمہ داری ہے, باپ کا ہونا یہ بھی ذمہ داری ہے, اولاد بھی ہمارے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے. ہماری اولاد اگر غلط راستے پر جا رہی ہے, اگر بیٹیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں, بیٹے غلط راستے پر جا رہے ہیں, اور باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے, اور ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے, اس کا مطلب کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہی ہے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی اور آپ نے باپ ہونے کا فرض نہ نبھایا, آپ نے ماں ہونے کا فرض نہیں نبھایا, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. آج تو بڑا آپس میں جھگڑا چلتا ہے گاؤں میں نے کئی گاؤں دیکھا مسلمان کی آبادی زیادہ ہے, گاؤں کا پردھان اور گاؤں کا مکھیا مسلمان ہوتا تھا, مگر جب الیکشن آیا ادھر ایک مسلمان کھڑا ہو گیا, ادھر دوسرا مسلمان کھڑا ہو گیا, ادھر تیسرا مسلمان کھڑا ہو گیا. ایک پردھانی کے الیکشن میں اور ایک مکھیا کے الیکشن میں 3-4 مسلمان کھڑے ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو سیٹ ہر سال مسلمان لے کے جاتا تھا اس سال کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں چلی گئی. کیوں؟
क्योंकि मुसलमान आपस में लड़ पड़े। हम ओहदे और कुर्सी के लिए लड़ पड़ते हैं। जमीयतों के चुनाव में हम देखते हैं बड़े गठजोड़ होते हैं, मस्जिद के मुतवल्ली और मदरसे की मैनेजमेंट की कमेटी में बड़े गठजोड़ होते हैं। मेरे भाइयों, अगर ये ओहदा और कुर्सी और इक़्तिदार जिसकी लालच में इंसान आज कितने हाथ पैर मारता है, अगर उसको ये पता चल जाए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये ओहदा और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये इक़्तिदार और कुर्सी, तो शायद इंसान उसको लेना कभी गवारा नहीं करेगा। ये आपके कंधे पर, अगर आप किसी ओहदे पर हैं, ये ओहदा आपके कंधे पर अल्लाह की तरफ से एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है। और अगर इस अमानत में आपने खयानत की है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उसी हालत में अगर मर गए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम है। और आगे बढ़िए, तकब्बुर करने वाला भी जहन्नम में जाएगा। अब तकब्बुर और अहंकार और घमंड, चाहे दौलत का हो, चाहे शोहरत का हो, चाहे नाम का हो, चाहे इल्म का हो, किसी भी तरीके का तकब्बुर अगर है, तकब्बुर इंसान को जहन्नम में लेके जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर और घमंड होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक और हदीस में आपने फरमाया कि क्या मैं तुमको उन लोगों के बारे में न बता दूं जो जहन्नम में जाने वाले हैं। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आपने फरमाया, कुल्लु उतुल्लिन जवाज़िन मुस्तकबिर, हर वो इंसान जहन्नम में जाएगा जो अक्खड़ हो, जो घमंडी हो, जो बदजुबान हो। ये तीन चीजें अगर किसी के अंदर पाई जाती है, एक तो अक्खड़ है, जिद्दी है, और दूसरे बदजुबान है, और तीसरे घमंडी है, ये तीन चीजें अगर किसी के अंदर है वो जहन्नम में जाएगा। तकब्बुर करना ये फिरौन की निशानी है, तकब्बुर करना अबू जहल की निशानी है, तकब्बुर करना इब्लीस की निशानी है, तकब्बुर करना कारून की निशानी है। मेरे नबी और नबी के सहाबा हमेशा तकब्बुर से दूर रहे। अल्लाह के नबी हमेशा लोगों के साथ घुल मिल करके रहे। कभी आपने अपने लिए प्रोटोकॉल नहीं बनाया, कभी आपके दरवाजे पर कोई दरबान नहीं खड़ा हुआ, कभी आपने अपने लिए लोगों को खड़ा होने का हुक्म नहीं दिया। तो तकब्बुर न करो मेरे प्यारे साथियों, तकब्बुर से अपने आप को बचाओ। और तकब्बुर का अपोजिट क्या है? तवाज़ु। अपने आप को छोटा बना के रखो, अपने आप को हकीर समझो, अपने आप को मामूली समझो। और जिस दिन आपने अपने अंदर तवाज़ु पैदा कर ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए अपने अंदर तवाज़ु पैदा कर लिया, अपने आप को छोटा बना लिया, अल्लाह उसको और ऊंचा कर देगा और बुलंद कर देगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है, एहसान जताना। किसी के साथ आपने कोई नेकी कर दी, भलाई कर दी, अब एहसान जता रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, वल आक, रिश्ता काटने वाला, व मुदमिनुल खम्र, और शराब का आदी इंसान, जिसको शराब की लत लग जाए, जो शराब का आदी हो जाए, ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज है जो हमें और आपको जहन्नम में लेके जा सकती है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, और वो चीज है बेगैरती। लड़की आपकी, बहन आपकी, बीवी आपकी, बेटी आपकी, अगर वो ऐसे कपड़े पहन करके मार्केट में जा रही है जो बेहयाई वाला कपड़ा है, वो चेहरा खोल के जा रही है, वो जिस्म दिखा के जा रही है, और बाप के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता और शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बीवी बेपर्दगी कर रही है, उसकी बहन बेपर्दगी कर रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। उन तीन लोगों में अल्लाह के नबी सबसे पहले कहते हैं, अल आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता काटने वाला। मेरे भाई, किसी भी रिश्तेदार से रिश्ता काटना हराम है, मगर माँ बाप से रिश्ता काटने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। माँ गलत हो तब भी रिश्ता मत तोड़ो, बाप गलत हो तब भी रिश्ता मत तोड़। मैं ये नहीं कहता बाप गलत नहीं हो सकता, बाप गलत हो सकता है, माँ गलत हो सकती है, मगर आप अपना फर्ज निभाइए, माँ का दर्जा माँ को देते रहिए, बाप का दर्जा बाप को देते रहिए, उनसे कभी रिश्ता मत तोड़िए। मेरे भाइयों, जो एहसान माँ ने किया है आप चुका नहीं सकते, जो एहसान बाप ने किया है आप चुका नहीं सकते। माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, खून जिगर आपको पिलाया है, अपनी जिंदगी कुर्बान की है आपके लिए, बाप ने खून पसीना एक करके आपको चलना सिखाया है। माँ बाप के साथ कभी रिश्ता न तोड़ो। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐसे इंसान की तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा। नंबर 2,
वल्मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों को कॉपी करने वाली औरत, जिसका कपड़ा मर्दों के जैसा हो, जिसकी चाल ढाल मर्दों के जैसी हो। और नंबर 3 अद्दय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी, वो बदतमीज आदमी जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़ रहा हो, ऐसे बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं देखेगा। और आगे बढ़िए, कता रहमी करना, रिश्तों को काटना, भाई का भाई से रिश्ता तोड़ लेना, चचा का भतीजे से रिश्ता तोड़ लेना, बाप का बेटे से रिश्ता तोड़ लेना, ये रिश्ते हमने नहीं बनाए हैं। अल्लाह ने हमें किसी का बेटा बनाया है, अल्लाह ने हमें किसी का भाई बनाया है। जब रिश्ते हमारे अपने बनाए हुए नहीं है तो रिश्तों को तोड़ने का भी हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। यहाँ तक आपने फरमाया, अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, आपके साथ बुरा सलूक करता है, आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिल मन कता, तब भी आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप अपनी तरफ से रिश्ता मत तोड़िए, रिश्ता मत काटिए। हमारे यहाँ तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, भाई की भाई से दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा है, भाई मरने लगा तो अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है, देख मेरे मरने के बाद अपने चचा से कोई ताल्लुक मत, खबरदार मेरे जनाजे में तेरे चचा और चचा के लड़के नहीं आने चाहिए। यानी जिंदगी भर दुश्मनी, और मरने के टाइम भी वसीयत करके जाता है कि दुश्मनी निभाते रहना। और बेटा भी अपने बाप की वसीयत को पूरा करता है, चचा के घर में जाता नहीं है, चचा से रिश्ता नहीं रखता है, कहता है मैं अपने बाप की जबान नहीं काटूंगा। याद रखो मेरे भाई, माँ बाप की गलत बात मानना सही नहीं है। अगर माँ बाप की कोई बात गलत है, शरीयत के खिलाफ है, कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो माँ बाप की ऐसी बात को ठोकर में रखो, उनकी उस गलत बात को मत मानो। मेरे भाइयों, रिश्ता आज तोड़ने वाले बहुत ज्यादा है, रिश्ता जोड़ने वाले बहुत कम है। याद रखो, अगर दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाए, दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए और मेल मिलाप करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, झूठ इस्लाम की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर मेल मिलाप करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लईसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, दो लोगों में मेल मिलाप कराने के लिए अगर कोई झूठ बोल दे कोई गुनाह की बात नहीं है। और अगर आप सच बोल करके दो दोस्तों में जुदाई पैदा करते हैं, इधर की उधर लगाते हैं, उधर की इधर लगाते हैं, इसको चुगली कहा जाता है। अगर कोई चुगलखोरी करता है, अगर वो सच बोल रहा है लेकिन चुगलखोरी करके दो भाइयों में दुश्मनी पैदा कर रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, के चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, रिश्ता तोड़ना भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। दो चार चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है हराम कमाई। हराम कमाई अगर आपके और हमारे बदन में अगर है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मां नबता जसदुन मिन सुहतिन, जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से हो रही हो, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। हम तो ये समझ रहे हैं हम अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आपके गांव में एक साहब मुझसे इनका मौलाना साहब, थोड़ा तालीम पर भी बोलिएगा, तालीम पर भी बोलिएगा। किशनगंज का इलाका, सीमांचल का इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, पिछले 7-8 सालों से आपके सीमांचल के इलाके में आ रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि उतना पिछड़ा ये नहीं है जितना पिछड़ा हमने बनाया है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि घोड़े को रस्सी से बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। घोड़े की रस्सी खूंटे से लगी रहती है, तभी घोड़ा उसको छुड़ा के नहीं भागता है, और घोड़े की रस्सी को अगर किसी मामूली कुर्सी से भी बांध दिया जाए तभी घोड़ा नहीं भागता है, क्योंकि उसको बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, गुलामी की ज़हनियत से बाहर निकलो, गुलामी की ज़हनियत से बाहर निकलो, अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दो। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल अब तालीम के रास्ते से होकर के गुजरता है। आप अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, इस मुल्क में आपका मुस्तकबिल कोई बेहतर नहीं कर सकता। कोई नेता आपके आगे नहीं आएगा, कोई पॉलिटिशियन आपके आगे नहीं आएगा। आपको खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने बच्चों की तालीम के लिए। और ये जज्बा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर हमसे ज्यादा है।
کلکتہ میں گیا، ٹیکسی پر بیٹھا، ٹیکسی کا ڈرائیور غیر مسلم تھا. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے؟ اس نے کہا ایک بیٹا ایک بیٹی. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بولا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے، بیٹی میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہے. میں نے کہا یار تم ٹیکسی چلا رہے ہو، تم اپنے بیٹے کی میڈیکل کی فیس کیسے ادا کر رہے ہو؟ تم اپنے بیٹی کی میڈیکل کی فیس اور بیٹے کی انجینئرنگ کی فیس کیسے ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب، ملا جی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ٹیکسی چلائے. میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ٹیکسی چلائے. میں کلکتہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں، معمولی سی جھگی میں رہتا ہوں، مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہا ہوں. یہ سوچ ایک غیر مسلم کی ہے میرے بھائی. یہ سوچ تو ہماری ہونی چاہیے. ہمارے نبی پر پہلی جو آیت اتری اس میں نماز کا حکم نہیں تھا، اس میں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، یہ تھا. اس میں دو سبق دیا گیا، ایک تو یہ کہ ہمیں پڑھنا ہے، اور دوسرا سبق یہ دیا گیا ہمیں اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے. ہم کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنے رب کا نام نہ بھولیں. ہم کسی بھی میدان میں چلے جائیں، ہمارے رب کے بارے میں ہم کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نبی پر قرآن کی جو پہلی آیت اتری ہے اس میں یہ سبق دیا گیا. تو میرے بھائیوں، اگر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پیٹ کے لیے قتل مت کرو، تو پیٹ کے لیے قتل کرنا، اولاد کی ہتیا کرنا اگر یہ پاپ اور گناہ ہے، تو اولاد کو تعلیم سے محروم کرنا، بچوں اور بچیوں کی تعلیم چند پیسوں کے لیے چھوڑا دینا، یہ بھی ان کی ہتیا کرنا ہے. کوئی جتن کرو، کوئی انتظام کرو، اپنے بچوں کی تعلیم مت برباد کرو. آج افسوس ہوتا ہے مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر کے حالات دیکھ کر کے بیچارے اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے والدین ان کی پڑھائی چھوڑا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اس قوم کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. آج شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں. آج اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے حرام طریقے لوگ اپناتے ہیں. اگر اس طریقے کے ٹیلنٹڈ بچے، آپ ایک بچے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیں کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، پڑھنے میں تیز ہے، اس کی ساری پڑھائی کا خرچ میں اٹھاؤں گا. اگر کوئی ہمارے سماج کے جو اہل خیر لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، اگر اس طریقے سے ذمہ داری لے لیں تو بہت سارے غریب بچوں کو بھلا ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم پر آپ توجہ دیجیے، تعلیم پر آپ توجہ دیجیے. اور یاد رکھیے آج ہماری قوم کی جو بری حالت ہے، جب تک ہم تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے وہ سدھر نہیں سکتی ہے. اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ عمل ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا. اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، اس سے سرکشت نہیں ہے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جب اسلام پڑوسی کہتا ہے تو پڑوسی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شیرشاہ آبادی ہے تو وہ بھی شیرشاہ آبادی ہونا چاہیے. آپ کا پڑوسی آپ کی برادری کا ہے کہ نہیں، آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ میٹر نہیں کرتا ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے. اگر وہ غیر مسلم ہے، غیر برادری کا ہے، غیر قوم کا ہے، تب بھی آپ کا پڑوسی ہے. آپ کی ذات سے، آپ کے ذریعے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بلکہ اسلام تو اس معاملے میں اتنا سخت ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. تم بس میں سفر کر رہے ہو، تم ٹرین میں سفر کر رہے ہو، تم فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، تمہارے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، وہ بھی تمہارا رفیق سفر ہے، وہ بھی تمہارا ہم سفر ہے. اپنے ہم سفر کو بھی تم تکلیف نہ پہنچانا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی ذات سے اس کا بھلا کرنا. یہ ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے. پڑوسی کو تکلیف دینے والا کان کھول کر کے سن لے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں لے کر کے جانے والی دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ عورت جو بے حیائی والے کپڑے پہنتی ہے، اور اب تو یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا. اب تو ہمارے سماج میں ایسے کپڑے بڑے عام ہو رہے ہیں کہ عورت ساڑی پہنے ہوئے ہے اور اس کے جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں. ساڑی پہنے ہوئے ہے اور ساڑی اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے، اتنی پاردرشی ہے، اتنی جھلکنے والی ہے، اس کا جسم جھلک رہا ہے. اور ایسے کپڑے آج مسلمان عورتیں بھی بڑے دھڑلے سے پہن رہی ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بھی جہنمی عورت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی، ایسی عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. وَنِسَاءٌ
कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, जो औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है। वला यजिदन रीहा, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। 12 बजे मैं आपके जलसे में आ रहा था, देखा बाजार लगा हुआ है, दुकानें लगी हैं, बहुत सारी औरतें वहां शॉपिंग कर रही हैं। भाई जलसे में किस लिए आई हो? कंगन खरीदने आई हो, चूड़ी खरीदने आई हो, जेवर खरीदने आई हो? शर्मानी चाहिए। जवान जवान लड़कियां हैं, सज संवर करके बेहतरीन कपड़े पहन करके जलसे में आ रही हैं। गलत है ये तमाम चीजें, हमें और आपको इस पर कंट्रोल करना चाहिए। बाप कहाँ चला गया, माँ कहाँ चली गई? 70 साल की माँ बेचारी पर्दे में आ रही है, सादा और सिंपल कपड़े पहन के आ रही है। 18 साल की उसकी बेटी सज संवर के मेकअप करके खुशबू में बस करके आ रही है। ये सही नहीं है मेरे प्यारे। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। उस औरत की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो वापस जा करके गुस्ल न करे। कौन सा गुस्ल? गुस्ले जनाबत। जो औरत नापाक होती है और जो गुस्ल करती है, वो गुस्ल करके अपने बदन से खुशबू का असर खत्म न करे और फिर आकर के मस्जिद में नमाज न पढ़े, तब तक उसकी मस्जिद की नमाज कबूल नहीं होगी। इतना खतरनाक मामला है। तो औरतें जो बेहयाई करेंगी, औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है और जहन्नम में जाना भी बहुत आसान है। औरत बेहयाई करे, बेपर्दगी करे, जहन्नम में बड़ी आसानी से चली जाएगी। और जन्नत में जाना है, औरत 4 काम कर, सिर्फ 4 काम कर ले, औरत जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व हफिज़त फरजहा व अताअत ज़ौजहा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है और उसका ताल्लुक